اس سورت کا نام سورہ اعراف ہے اور یہ مکی سورتوں میں سے ہے۔ اس سے پہلے جو سورتیں گزری، سورہ بقرہ میں اصلاح یہود، آل عمران میں اصلاح نصارہ اور نساء میں عورتوں کے حقوق، وہ بھی اصلاح عرب ہی تھا کہ عورتوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے۔ سورہ مائدہ میں بھی اصلاح عرب تھا، سورہ انعام میں اصلاح مجوس، اب سورہ اعراف میں اصلاح عالم ہے۔ ساری مخلوق جتنی اللہ نے بنائی ہے، انسان سب کے سب، سارے انسانوں کے لیے، پورے عالم کے انسانوں کی اصلاح اس سورت کا موضوع ہے۔ اور ساری انسانیت کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی ہے، یہ کتاب ہدایت ہی ساری انسانیت کے لیے اصلاح ہے۔ اس کے بغیر انسانیت کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے اصلاح کا ایک ذریعہ اور ہدایت نامہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ موضوع ہے اس سورت کا، اس لیے سورت کی ابتدا میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الف لام میم صاد۔ یہ تو حروف مقطعات ہے جس کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب آپ کے طرف بھیجی گئی ہے، اتاری گئی ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج، اس کے ذریعے سے آپ ڈرائیے۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ، اس کے ذریعے آپ انسانیت کو ڈرائیے اور اس سے آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ پیدا ہو۔ آپ کا کام ہے اس کتاب کے ذریعے ساری انسانیت کو ڈرانا، ان کی اصلاح کرنا، اور دل آپ کا تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں۔ دل تنگ نہ کیجیے، آپ اپنا کام کیجیے۔ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ کتاب تو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن نصیحت صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کتاب ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے، لیکن نصیحت کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والوں کو تو ہدایت مل گئی، اب قرآن ان کی نصیحت کرتا ہے، ان کو نصیحت کرتا ہے یہ کام کرو یہ نہ کرو۔ یہ اس سورت کی ابتدا میں سمجھایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک قصہ ذکر کیا ہے آدم علیہ السلام کا، اور شیطانی اغوا کا، کہ شیطان انسان کو کس طرح گمراہ کرتا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے بابا آدم کا قصہ ذکر کیا ہے اس سورت میں، اور قصہ اللہ پاک نے دوسری سورتوں میں بھی ذکر کیا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں آدم علیہ السلام اکیلے تھے، جنت میں رہتے تھے، پھر اللہ نے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا تو وہ جنت میں سکون سے رہنے لگے۔ اللہ نے اجازت دی جنت میں رہیے، جہاں سے آپ کو چاہے پھل کھائیے، جنت کے میوے آپ کے لیے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک درخت ہے جس سے اللہ نے ان کو منع کیا تھا، اس درخت کے قریب مت جانا، اس میں تمہارے لیے فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے۔ اب آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا یہ پہلے انسان ہیں، اور تجربہ تو ان کو تھا نہیں کوئی کہ جی ہمارا کوئی دشمن بھی ہے شیطان۔
اور جناب وہ گمراہ بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، وسوسہ بھی ڈالتا ہے۔ شیطان نے قسمیں کھائی، وقاسمہما، قسمیں کھائی کہ میں تمہارا نصیحت، تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تم اس درخت سے پھل کھا لو۔ ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ اللہ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور تم کہیں ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ۔ تو اگر تم کھا لو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہیں فائدہ ہوگا۔ وقاسمہما، اور قسمیں کھائی میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ اب وہ پھل کھایا تو اس پھل کے اثرات یہ تھے، فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما، کہ انہوں نے جو جنت کا لباس پہنا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ لباس ان سے لے لیا، اور وہ لباس ان سے لے لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب تم جنت میں نہیں رہ سکتے ہو، اب تم دنیا میں جاؤ۔ یہ اس پھل کا اثر تھا کہ اس پھل کے کھانے کے بعد پھر تم جنت میں رہنے کے قابل نہیں ہو، اب دنیا میں جاؤ۔ اور یہ اللہ نے ایک نظام بنایا تھا انسانوں کو دنیا میں آباد کرنے کا۔ تو اس طرح آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا دنیا میں آئے، اور آگے پھر انسانیت وہاں سے ان کی اولاد پیدا ہوئی۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو سورت کی ابتدا میں ساری دنیا کے انسانوں کو سمجھایا تمہاری اصلاح اللہ نے جو کتاب بھیجی ہے اس میں ہے، اور دوسری طرف یہ بتایا کہ شیطان تمہارا ابتدائی دشمن ہے، جس نے تمہارے باپ دادا حضرت آدم علیہ السلام اور تمہاری اماں حضرت حوا سے دشمنی کی تھی، اور ان کو ممنوعہ شجر سے، درخت سے پھل کھلایا، جس کی وجہ سے ان کو دنیا میں آنا پڑا۔ جنت کا اعزاز ان سے اللہ نے چھین لیا، جنت کا لباس اللہ نے ان سے چھین لیا، اس لیے تم اپنے آپ کو شیطان سے بچاؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کا سب سے پہلا حملہ انسان کے لباس پر ہوتا ہے۔ شیطان کا سب سے پہلا حملہ انسان کے لباس پر ہوتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جب اس کا لباس اتر جائے گا یہ بے حیا ہو جائے گا، اور حضور پاک علیہ السلام نے سچ فرمایا، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب تیری حیا ختم ہو جائے تو پھر جو تیرا جی چاہے وہ کر۔ یہ حیا ایسی چیز ہے کہ انسان کو بہت سے گناہوں سے روکتی ہے، اور جب انسان بے حیا ہو جائے تو پھر ہر گناہ کرتا ہے۔ تو شیطان کا پہلا حملہ انسانی لباس پر ہوتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس صورت میں یہ انسان کو سمجھایا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ پہلے تو آدم کا قصہ بیان کیا، اب آدم کی اولاد سے کہہ رہے ہیں، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا۔ یہ جو لباس ہے یہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہم بناتے ہیں نا، اور اس لباس کا ایک فائدہ یہ ہے، یواری سوآتکم، جو تمہارے شرمگاہوں کو چھپاتا ہے یہ لباس۔ وریشا، دوسرا فائدہ یہ ہے اس سے تمہاری خوبصورتی ہے۔ انسان اچھا لباس پہنتا ہے تو خوبصورت نظر آتا ہے، تو خوبصورت لباس پہننا منع نہیں ہے، اچھا لباس پہننا منع نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى، تیسری چیز ہے تقوی والا لباس۔ اور تقوی والا لباس کیا ہے، پرہیزگاری والا لباس کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ انسان جس طرح ظاہری لباس اس کو چھپاتا ہے، اس کے بدن کو، شرمگاہ کو چھپاتا ہے، تو جب انسان میں تقوی آ جائے،
پرہیزگاری آ جائے، نیکی اس میں آ جائے، تو یہ نیکی اور یہ تقوی اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لباس کو اختیار کرو، لباس التقوی۔ اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں لباس التقوی سے مراد یہ تمہارے لباس میں بھی تقوی ہو، تم جو لباس پہنو وہ لباس ایسا ہو کہ اس سے تمہارا بدن ڈھک جائے۔ یہ نہیں ہے کہ لباس پہن رہے ہیں مرد یا عورتیں ایسا لباس پہنتی ہیں کہ ہلکا پتلا لباس برائے نام اور اندر جسم نظر آ رہا ہے، یہ تقوی والا لباس نہیں ہے۔ لباس تو پہنا ہوا ہے لیکن ایسا چست لباس ہے کہ اس میں بدن کے اعضاء خد و خال نمایاں طور پر نظر آتے ہیں، یہ بھی تقوی والا لباس نہیں ہے۔ یا اتنا مختصر لباس پہنا ہوا ہے کہ جو لباس نہ ہونے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ شیطان نے انسان کو ورغلایا تو اس نے پورا لباس اتار دیا، یہ شیطان کا پہلا اثر ہے۔ اس لیے خاص طور پر مسلمانوں کو، انسانوں کو، ساری انسانیت کو اللہ نے سمجھایا اگر تم اپنی اصلاح چاہتے ہو تو اصلاح کے لیے سب سے پہلے تمہارے اندر حیا اور شرم ہونی چاہیے۔ جس میں حیا اور شرم نہ ہو اس کی اصلاح بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو حیا اور شرم یہ مسلمان میں جب تک ہے تو اصلاح اس کی ہو جاتی ہے، نصیحت اس کو ملتی ہے، فائدہ اس کو ملتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے 3 قسم کی جماعتوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ تقسیم قیامت کے اعتبار سے ہے کہ اس دنیا میں اگر تم نے اس کتاب پہ عمل کیا تو تم جنت میں جاؤ گے، جنہوں نے عمل نہیں کیا وہ جہنم میں جائیں گے۔ ایک تیسری جماعت ہوگی جو ہوگی تو مسلمان لیکن کمزور مسلمان ہوں گے، ان کے نیک اعمال اور ان کے گناہ برابر برابر ہوں گے، 50-50 ہوں گے، تو ان کو اصحاب الاعراف کہتے ہیں۔ وہ اعراف میں ہوں گے، کچھ لوگ تو جنت میں ہوں گے، کچھ کہاں ہوں گے؟ جہنم میں۔ کچھ لوگ کہاں ہوں گے؟ اعراف میں۔ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے، یہ نہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں ہوں گے، لیکن ہوں گے وہ مسلمان، کمزور گنہگار مسلمان جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے۔ کہتے ہیں اعراف کیسی جگہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اصحاب بہشتی را دوزخ بود اعراف۔ جنت والوں کو اگر جنت سے نکال کر اعراف میں ڈال دو تو وہ سمجھیں گے ہم جہنم میں آ گئے، یہ ایسی جگہ ہے۔ از دوزخیا پرس کے اعراف بہشت است، اور اگر جہنم والوں کو جہنم سے نکال کر اعراف میں ڈال دو تو وہ سمجھیں گے ہم جنت میں آ گئے، یہ ایسی جگہ ہے۔ اب وہ لوگ وہاں ہوں گے اور آخر کار اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو بھی جنت میں ڈال دے گا، تو ان کو اصحاب الاعراف کہتے ہیں۔ تو یہ اس سورت کا نام بھی اعراف ہے۔ ان 3 جماعتوں کا ذکر کیا کہ جو کچھ تم دنیا میں کرو گے اس کا نتیجہ قیامت میں یہ ظاہر ہوگا کہ سارے دنیا کے انسان 3 قسم کی جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اصحاب الجنت، اصحاب الجہنم اور اصحاب الاعراف، اور پھر آخر کار اصحاب الاعراف بھی کہاں چلے جائیں گے؟ جنت میں۔ اصلاح عالم، پوری انسانیت کی اصلاح کی جا رہی ہے، اس لیے اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ان کو گزشتہ قوموں کے حالات بتائے جائیں، جن لوگوں نے اپنی اصلاح نہیں کی تھی ان کا کیا حال ہوا۔ تو وہ اللہ نے بہت سے واقعات اس صورت میں بیان کیے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، 950 سال تک کوشش کی قوم کی اصلاح، لیکن قوم نے اپنی اصلاح نہیں کی، آخر کار اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اور جتنے لوگ
وہ سفینہ نوح میں تھے وہ تو بچ گئے، باقی سب کے سب غرق ہو گئے، یہاں تک کہ ان کا اپنا بیٹا، سگا بیٹا بھی ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا، اصلاح نہیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، جن کو عاد کی طرف بھیجا تھا، اور یہ بڑی طاقتور قوم تھی اس زمانے کی، ان لوگوں نے بھی اپنی اصلاح نہیں کی تو اللہ پاک نے ان کو بھی ہلاک کر دیا، اور وہ بھی سب کے سب تباہ ہو گئے۔ صالح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، سمود کی طرف، انہوں نے اصلاح نہیں کی، اور یہ ایسے عجیب لوگ تھے کہ پہاڑوں کو تراشتے تھے۔ آج بھی مدائن صالح سعودی عرب میں جو لوگ وہاں رہے ہیں وہ وہاں گئے ہوں گے، وہاں بڑے بڑے پہاڑوں میں انہوں نے گھر بنائے ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے، ایسے عجیب گھر پہاڑوں کو تراش کر، ایسی طاقتور قوم، ایسی جناب کیا ہے فن ان کو آتا تھا، لیکن انہوں نے صالح علیہ السلام کی بات نہ مانی، اصلاح نہیں کی، اللہ نے ہلاک کر دیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، شعیب علیہ السلام، ان کی قوم نے اپنی اصلاح نہیں کی، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر کیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا قصہ گزرا تھا گزشتہ زمانے میں، بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کروا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کرنے لگا، تو جادوگروں کو پکڑ کر لے آیا اور سارے اپنی حکومت کے جادوگروں کو جمع کیا، اور وہ سارے جادوگر جمع ہو گئے، انہوں نے اپنے وہ کرتب جو بھی تھا جادو وہ دکھایا، میجک، رسیاں سانپ بن گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی اور عصا کو پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، اور سچی کا، جھوٹ موٹ کا نہیں، سب کو کھا گیا، وہ سب مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو جادو ہے، لیکن یہ جو کر رہا ہے لاٹھی سے سچا سانپ بننا، یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، مان گئے۔ علماء نے لکھا ہے تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہدایت نہیں دی، اور ہدایت ملی تو کن کو؟ جو جادوگر تھے اور میدان میں مقابلے کے لیے اترے۔ مقابلے سے پہلے جادوگروں نے فرعون سے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم مقابلہ تو کریں گے، لیکن ایک شرط ہے ہماری کہ ہمارا لباس ایسا ہمیں بنا کر دیا جائے جیسا موسیٰ علیہ السلام کا لباس ہے۔ معلوم ہوا اس زمانے میں بھی نبیوں کا لباس کفار کے لباس سے الگ ہوتا تھا، ہر زمانے میں پیغمبر کے ماننے والوں کا لباس الگ ہوتا تھا، تشخص، آئیڈینٹیٹی ان کی الگ ہوتی تھی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی پہنتے تھے، اب یہ پگڑی پہننا سنت ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص پہنی ہے، شلوار پہنی ہے، تہبند پہنا ہے، جبہ آپ نے استعمال کیا ہے، یہ لباس ہے۔ سفید لباس آپ کو پسند تھا، یہ سنت ہے۔ تو فرعون نے آرڈر دیا اور سارے درزیوں نے ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس تیار کیا، اور وہ سب مسلمان ہو گئے۔ تو علماء نے وجہ یہ بیان کی ہے کہ انہوں نے تھے تو کافر، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہنا تو اللہ کو یہ تشبہ، ان کی یہ کاپی کرنا پسند آیا، تو اللہ نے سب کو ہدایت دے دی، اور ایسا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا ہے۔ سورہ نجم حضور پاک علیہ السلام نے تلاوت کی اور اس کے آخر میں سجدہ ہے۔ اب جب سورہ نجم کے آخر میں آپ نے آیت سجدہ تلاوت کی تو آپ سجدے میں چلے گئے، جتنے مسلمان تھے وہ بھی سجدے میں چلے گئے، اور جتنے مشرک بیٹھے تھے وہ بھی سجدے میں چلے گئے۔
حالانکہ وہ ان کے یہاں تو قرآن اور سجدہ وہ تو مانتے ہی نہیں تھے، لیکن وہ احترام میں چلے گئے. احترام، اللہ کو تو مانتے تھے نا، یہ اور بات ہے کہ شرک کرتے تھے، لیکن شرک کی حالت میں پیغمبر کی کاپی انہوں نے کی، تشبہ کیا. صرف ایک مشرک تھا، وہ سجدے میں نہیں گیا، بڑا ہی گمراہ تھا، اس نے مٹی اٹھا کر پیشانی پہ لگا لی، کہا بھائی یہ کافی ہے. اب دیکھو سر مٹی پہ نہیں رکھا، مٹی اٹھا کے انہوں نے کہا لوجک تو یہی ہے، منطق تو یہی ہے، سر مٹی پہ رکھو یا مٹی. تو وہ تھا منطقی فلسفر، جیسے ہمارے یہاں بہت سے لوگ لوجک ڈھونڈتے ہیں شریعت میں، تو اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا، سوائے اس ایک منطقی کے جس نے مٹی اٹھا کے سر پہ رکھی تھی، اس کے علاوہ جتنے مشرک سجدے میں گئے تھے اللہ نے بعد میں سب کو مسلمان بنا دیا. تو پیغمبر کی کاپی کرنا، تشبہ کرنا، اللہ اس سے بھی راضی ہوتا ہے. یہ اللہ نے اصلاح کے لیے مختلف واقعات اس صورت میں ذکر کیے. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے اللہ پاک نے اس صورت میں ذکر کیا. اس کے بعد پھر حضور پاک علیہ السلام سے اللہ نے اعلان کرایا، جس طرح یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے قیامت تک، یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے، اب اور کوئی کتاب نہیں آئے گی. اسی طرح فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. آپ خود اعلان کیجئے. اللہ تو خود بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، آپ اعلان کیجئے. قل، آپ کہیے، یا ایھا الناس، اے دنیا کے سارے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں. اب قیامت تک ایک ہی پیغمبر ہے، کون ہے وہ؟ حضور پاک علیہ السلام. قیامت تک ایک ہی کتاب ہے، وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن. قیامت تک ایک ہی امت ہے، وہ کون سی امت ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. اس لیے کہ پیغمبر کے بدل جانے سے، کتاب کے بدل جانے سے، شریعت کے بدل جانے سے امت بدل جاتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ نعوذ باللہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی مانتا ہے کسی بھی ذریعے سے، مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، جب کیا، اب جو لوگ اس کو نبی مانتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے بدلنے سے، شریعت کے بدلنے سے امت بدل جاتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ کو کچھ اور کہے، مسلمان نہ کہے. وہ یہ اعلان کروایا اللہ پاک نے کہ قیامت تک ایک ہی پیغمبر اور قیامت تک ایک ہی کتاب. گزشتہ ایک قوم کا قصہ بیان کیا کہ جنہوں نے اللہ کے حکم میں ہیلا تلاش کیا تھا، لہذا انسانوں سے کہا تم ہیلے تلاش مت کرو. اللہ تعالیٰ نے ایک قوم تھی جو دریا کے کنارے پر رہتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، پابندی تھی. اب مچھلیاں ہفتے کے دن دریا میں زیادہ ہوتی تھی، ان کو دیکھ کر ان کے رال ٹپکتی تھی کہ اتنی مچھلیاں ہیں ہم پکڑ نہیں سکتے ہیں. تو وہ کیا کرنے لگے کہ انہوں نے ہیلا بنایا، ساتھ میں تالاب بنا لیے اور ان تالابوں میں مچھلیاں آ جاتی تھی، پھر اس کو بند کر دیتے تھے. اتوار کے دن جا کر نکالتے تھے، کہتے نہیں ہم نے ہفتے کو نہیں اتوار کو شکار کیا ہے. اب چونکہ یہ یاد رکھو اس سورت کا موضوع کیا ہے؟ اصلاح انسانیت. اب اصلاح انسانیت کیسے ہوگی؟ پیغمبر علیہ السلام تو چلے گئے، وہ تو فوت ہو گئے. اب اصلاح عالم کیسے ہوگی؟ اصلاح انسانیت کیسے ہوگی؟ اس کے لیے تو آپ آخری پیغمبر تھے، کتاب آخری کتاب ہے.
اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بیان کیا ہے کہ اس دریا کے کنارے جو قوم آباد تھی وہ 3 قسم کے گروپس میں تھی، اور یہ ہر علاقے میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 وہ جو اللہ کے حکموں کو توڑنے والے ہوتے ہیں، جیسے وہ تھے مچھلی کا شکار کرتے تھے ہفتے کو۔ دوسری قوم وہ تھی جو ان کو جا کر تبلیغ کرتی تھی، بات سمجھ میں آئی؟ ان کو جا کے تبلیغ کرتی تھی، سمجھاتی تھی کہ دیکھو یہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو مت توڑو، جو اللہ نے کہا ہے اس کو مان لو، ہفتے کے دن شکار مت کرو۔ وہ تبلیغ کیا کرتے تھے۔ تیسری ایک جماعت تھی، وہ ہفتے کو شکار نہیں کرتی تھی، ہفتے کو شکار نہیں کرتی تھی، لیکن وہ ان کو تبلیغ نہیں کرتی تھی، وہ تبلیغ نہیں کرتی تھی، اپنے نیک تھے۔ تو جو تبلیغ کرنے والی جماعت تھی وہ ان سے کہتے تھے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تم کیوں تبلیغ کرتے ہو انہیں؟ اللہ انہیں ہلاک کرے گا، ان پہ عذاب اللہ پاک برسائے گا، تمہیں کیا ضرورت ہے تبلیغ کرنے کی؟ اپنے جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی تم اپنے قبر میں جاؤ گے، ہم اپنی قبر میں جائیں گے۔ نہیں نہیں، مسلمان کہتے اس کو ہے جو اپنی قبر کی بھی فکر کرتا ہے، اپنے بھائی کی قبر کی بھی فکر کرتا ہے، یہ ہے مسلمان۔ ہاں، انہوں نے کہا تم کیوں تبلیغ کرتے ہو؟ کہا قالوا معذرۃ الی ربکم، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جب کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ تمہارے آنکھوں کے سامنے میرے حکموں کو توڑا جا رہا تھا، لوگ ہفتے کے دن شکار کرتے تھے، میرے حکم کو نہیں مانتے تھے، تم روزانہ انہیں ہر ہفتہ دیکھتے تھے، تم نے انہیں کیوں منع نہیں کیا؟ تو ہمارے پاس یہ عذر ہوگا، اے اللہ ہم نے ان کو بہت منع کیا مگر انہوں نے ہماری بات نہیں مانی۔ معذرت، یہ تبلیغ کیوں کرتے ہیں؟ یہ دعوت کیوں پہنچاتے ہیں؟ گناہ سے کیوں روکتے ہیں؟ کیونکہ قیامت کے دن ہر انسان سے پوچھا جائے گا، ہر مسلمان سے پوچھا جائے گا۔ تمہارے پڑوس میں مسلمان تھا، تمہارے پڑوس میں ایک انسان تھا، تمہارے پڑوس میں ایک گنہگار تھا، تم نے انہیں اسلام کی دعوت کیوں نہیں دی؟ تم نے انہیں حرام سے کیوں نہیں روکا؟ تم نے اسے اللہ کے دین کی دعوت کیوں نہیں دی؟ اب ہوا کیا؟ فلما، اچھا اب یہ نیک لوگ جو تھے انہوں نے درمیان میں ایک دیوار بنا دی، اپنے گاؤں میں ایک دیوار بنا لی درمیان میں، کہا جی ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے، تمہیں ہم نے بہت تبلیغ کی ہے، ہماری بات مانتے نہیں ہو، اللہ تم سے ناراض ہوگا تو ہم ایک دیوار بنا لیتے ہیں۔ دیوار کے اس طرف نیک لوگ رہتے تھے اور اس طرف برے لوگ۔ فلما اتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، اور جب انہوں نے حد سے تجاوز کیا اور باز نہیں آئے تو اللہ پاک نے ان سب گنہگاروں کو، جتنے لوگ گنہگار تھے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بعضوں نے لکھا ہے یہ 2 جماعتیں بچ گئی، جو تبلیغ کرتی تھی وہ بھی بچ گئی، جو نیک تھے گناہ نہیں کرتے تھے تبلیغ نہیں کرتے تھے اللہ نے ان کو بھی بچا لیا۔ بعضوں نے لکھا ہے نہیں، جو تبلیغ کرنے والی جماعت تھی وہ تو بچ گئی، جو باقی دونوں جماعتیں تھی اللہ پاک نے دونوں پر عذاب مسلط کیا، ایک پر گناہ کی وجہ سے اور ایک پر گناہ کو نہ روکنے کی وجہ سے۔ اور گناہ پر عذاب کیا آیا؟ جب صبح ہوئی اور یہ جو نیک لوگ تھے انہوں نے کہا جی یہ ہمارے جو پڑوسی ہے جنہوں نے ہم نے دیوار کھینچی ہے ادھر سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، آج صبح صبح کیا بات ہے، سب خاموش ہے۔ تو دیوار پر اوپر جھانک کر دیکھا تو سب کے سب بندر بنے ہوئے تھے، اللہ نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا۔ اصلاح عالم اللہ کرا رہا ہے اس صورت میں کہ ساری دنیا کی اصلاح یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا،
اب جب پیغمبر نہیں آئے گا تو اب یہ تمہارا کام ہے، اور یاد رکھو اگر نہیں کرو گے تو پھر اللہ تم پر بھی ایسا عذاب مسلط کرے گا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اتنی پیاری ہے کہ اللہ ان پر گزشتہ قوموں کی طرح عذاب نہیں بھیجتا ہے، ورنہ ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، ہم نے بھی وہی سارے کرتوت اختیار کیے ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ ہم پر عذاب نہیں آتا۔ تو اصلاح عالم اس صورت میں ہے کہ اصلاح عالم کے لیے کتاب، قیامت تک کے لیے ایک کتاب، اصلاح عالم کے لیے پیغمبر حضور پاک علیہ السلام، وہ آخری پیغمبر ہے، اصلاح عالم کے لیے تبلیغ ہے جو قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ کام جو لوگ اس کام سے جڑے ہوئے ہیں اللہ کی طرف لوگوں، اچھا ایک بات اور یاد رکھے، تبلیغ دو قسم کی ہے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے، جب ان کے گھر میں مسلمان جاتے ہیں اور نوک کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم مسجد سے آئے ہیں کہ آپ مسجد میں آئے، تو کہتے ہیں ہمارے پاس کیوں آئے ہو، جاؤ کافروں کو تبلیغ کرو۔ یعنی مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت صرف کافروں کو ہے، نہیں، دعوت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک دعوت الی الایمان ہے، ایمان کی دعوت دینا، یہ کافروں کے لیے ہے، یہ بھی کرنی چاہیے۔ آپ کے آس پاس جتنے لوگ ہیں غیر مسلم ہیں ان کو اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے اچھی باتوں سے ان کو دین کی دعوت دیجیے آپ، اور ہر وقت دے سکتے ہیں آپ، یہ بھی دین کا ایک کام ہے۔ ایک دعوت ہے نیکی کی دعوت۔ اچھا ایک بات بتائے، یہ مسجد میں اذان ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کتنے وقت ہوتی ہے؟ 5 وقت۔ اذان کون دیتا ہے؟ مسلمان۔ کن کو دیتا ہے؟ کافروں کو یا مسلمانوں کو؟ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم رب ہذہ الدعوہ، ہذہ الدعوہ، اے اللہ، اللہم رب ہذہ الدعوہ، اس دعوت کے رب، جو ابھی مؤذن نے دعوت دی ہے اس دعوت کے رب۔ کون سی دعوت؟ التامہ، کمپلیٹ دعوت۔ اب حضور پاک علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی ہے جس میں ہم 5 مرتبہ یہ اقرار کرتے ہیں کہ اذان دعوت ہے، اذان دعوت ہے، اور اذان کیا ہے؟ تبلیغ ہے۔ اور یہ تبلیغ کن کو ہوتی ہے؟ تو وہ جو لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو تبلیغ نہیں کرنی چاہیے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اذان بھی بند کر دے۔ مؤذن صاحب آپ اذان کیوں دیتے ہیں؟ ہم تو آلریڈی مسلمان ہیں۔ کبھی آج تک کسی نے مؤذن کو کہا ہے کہ اذان مت دو؟ بولو بھائی۔ اور اگر وہی آدمی تمہارے گھر آ جائے اور تم سے کہے نماز کے لیے آؤ، تو فرق کیا ہے اس میں؟ یہ تبلیغ تو 5 مرتبہ روزانہ مسجد میں ہوتی ہے، اور یہ ایسی تبلیغ ہے، یاد رکھو یہ اذان 24 گھنٹے پوری دنیا میں ہو رہی ہے، اذان 24 گھنٹے۔ جس ملک میں ہم ہیں، اب پاکستان ہم سے 4 گھنٹے آگے ہے، اس طرف امریکہ کو دیکھیں وہ ہم سے 10-12 گھنٹے پیچھے ہے۔ یہ جو سرکل چل رہا ہے اس پوری دنیا کے اندر 24 گھنٹے پوری دنیا میں اذان ہو رہی ہے، 24 گھنٹے، اور 24 گھنٹے مسلمان کو دعوت دے رہا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، وہ جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک کہ اللہ اللہ ہوگی دنیا میں یہ آواز، قیامت نہیں آئے گی۔ جب اللہ اللہ ختم ہو جائے تو پھر قیامت آ جائے گی۔ 1 سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کا نام دنیا میں بند نہیں ہوتا ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی 24 گھنٹے دعوت ہو رہی ہے۔ تو یہ دعوت ہمارا کام ہے، اسی میں اس دنیا کی اصلاح ہے، اس انسانیت کی اصلاح ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى، نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله عليه وسلم۔